ایران نے قطر میں موجود امریکن بیس پر حملہ کر دیا جس کا نام العدید بیس ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایئر بیس جو ہے آل اینڈ آل اوور دا مڈل ایسٹ امریکہ کے آپریشن کے حوالے سے نہایت ہی اہم سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیغام آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے یہ جو امریکی بیس پر جو قطر میں واقع ہے حملہ کیا گیا ہے، یہ ایک ناکام حملہ تھا، اور جو ایران ہے وہ یہ حملہ اس طرح سے نہیں کر پایا جس طرح سے ایران کی سوچ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو قطر کی جانب سے بھی اس حملے کی بہت زوردار مذمت کی گئی، اور اس کے بعد ایران نے بھی اپنا ایک موقف جاری کیا اور قطر سے کہا کہ یہ حملہ ہمارے جو برادر ملک قطر ہے اس کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حملہ ہم نے قطر میں موجود امریکہ کی بیس کو نشانہ بنانے کے لیے کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پورے مڈل ایسٹ میں تمام عرب ممالک میں ایک عجیب سی افراتفری پیدا ہو گئی، جو ایئر سپیسز بند کر دی گئیں، حتیٰ کہ ایک خوف کی فضا جو ہے وہ کریٹ ہوگی، جبکہ کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا۔ جب یہ العدید بیس پر حملہ کیا گیا اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ وار روم میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھے اور اس حملے کو مانیٹر کر رہے تھے۔ یہ تصویریں جو ہیں یہ جاری کی گئیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے سیز فائر کی یعنی جنگ بندی کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا، اور ان کی اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ چیز مکمل طور پر واضح کی کہ یہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہے یہ دونوں ممالک کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایران اور اسرائیل دونوں کو بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب مڈل ایسٹ میں ایک گولڈن ٹائم ہے پیس کے لیے یعنی امن کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ اس ویٹ میں تھے کہ ایران کی جانب سے اس حوالے سے کیا ری ایکشن آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو فارن منسٹر ہیں ایران کے عباس عراقچی، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ سیز فائر کی جو خبریں ہیں اس کو انہوں نے مکمل طور پر ڈینائی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد عباس عراقچی کے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے خبر آتی ہے کہ اب تک جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ حملوں سے باز نہیں آ رہا اور ایران کو لگاتار نشانہ بناتا چلا جا رہا ہے، تو ہماری جو فورسز ہیں وہ الرٹ پر ہیں۔ یہ ساری سچویشن تھی کل رات کی، کیونکہ رات کا وقت تھا، یہاں پر خبروں کا جو فلو تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہمارے بھی بہت سے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ بہت ہی الٹی سیدھی خبریں دے رہے تھے اور لوگ جو تھے وہ ٹوٹلی کنفیوز تھے۔ لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر مکمل طور پر ہو گئی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سیز فائر، یہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے دونوں ممالک کی جانب سے اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے، کیونکہ چین کے وزارت خارجہ نے بھی اس فیصلے کو خوش آئند کہا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی ملک کے حق میں اچھی نہیں ہیں۔ ان جنگوں سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان سے ممالک جو ہیں وہ ترقی کے لحاظ سے اور بہت سے دوسرے چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر تو ایسا ہے، یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اور ہو چکا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ لیکن اگر سارے کا سارا اگر ہم اس ماحول کو دیکھیں تو بہت سے جو ہمارے صحافی ہیں وہ اسے پاک بھارت جنگ کے ساتھ بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس جنگ کے حوالے سے جس طرح کا منافقانہ رویہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روا رکھا، اس میں بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کے دنوں میں مکمل طور پر اپنی سپورٹ جو تھے وہ اسرائیل کو پرووائڈ کر رہے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو بھی نشانہ بنایا تھا، اینڈ اٹ شوز دیٹ ہی واز کمپلیٹلی سپورٹنگ اسرائیل اوور دس وار۔ اب اگر ہم ایران کی جانب آئیں تو ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ایران پہلے بھی بہت دعوے کرتا رہا، لیکن اس بار جس طرح سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے، اسے پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ سے، اس 12 دن کی جو جاری رہنے والی جنگ ہے، اس میں اور پاک بھارت جنگ کے بیچ میں ڈفرینسز کہاں کہاں ہیں، کیونکہ پاک بھارت جنگ میں بھی یہی دیکھا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی سیز فائر کا اعلان کیا تھا، جبکہ دونوں ممالک کی جانب سے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اس جنگ میں یعنی ایران اسرائیل جنگ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی
اعلان کیا ہے جی کہ سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تھوڑا وقت لگا دونوں ممالک کو اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دینے میں۔ اب اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پاک بھارت جنگ اور یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے یہ دونوں بہت ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ اب تک بھارت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سیز فائر کے معاہدے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، لیکن پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ ایران اسرائیل میں جو جنگ ہوئی اس حوالے سے ڈفرینس مین یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ جو ہے وہ براہ راست اسرائیل کا فریق تھا، پاک بھارت جنگ میں امریکہ براہ راست فریق نہیں بنا بلکہ جنگ کو ختم کرایا گیا۔ تو یہ بہت ایک میجر ڈفرینس ہے ان دونوں جنگوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس پر اگر ڈسکس کریں کہ اس جنگ سے حاصل وصول کیا ہوا، اس جنگ میں دیکھا جائے تو ایران کو نقصان تو ہوا ہے، لیکن ایران نے اپنی ایگزسٹنس، اپنی پاور، اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو بہت اچھی طرح سے عرب ممالک پر اور دیگر ممالک پر اس کو واضح کر دیا۔ ایران کی بہت سی ملٹری لیڈرشپ، بہت سے اہم لوگ، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا گیا، ان کو ختم کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تب تک یہی لگ رہا تھا کہ اسرائیل کا پلڑا بھاری ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایران کی طرف سے ریٹیلیشنز کا پروسیس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے گئے، جس طرح سے ایران نے بہت سے علاقوں کو نشانہ بنایا اور بہت دیر تک جو ہے وہ اپنے سٹانس کے ساتھ قائم رہے۔ اب لگ اس طرح سے رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اس جنگ کے لحاظ سے جو اس کی سیاسی اور جنگی اسٹریٹجی تھی وہ جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کیونکہ کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، وہ بار بار کہتے رہے جنرل سیکرٹری آف یونائٹڈ نیشنز کے جنگ کو بند کیا جائے، انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جو ہے لیکن دونوں ممالک اس چیز کو سننے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے امریکہ نے ایک منافقانہ رویہ اختیار رکھا ہے، اس حوالے سے بھی جو سب سے امپورٹنٹ نقصان جو ہوا ہے جس پر نظر شاید لوگوں کی نہیں جا رہی ہے، وہ اوورآل دنیا کا یہ ہوا ہے کہ ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل لاز کی جس طرح سے خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا وقت مانگا تھا اس جنگ کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن اس سے اگلے ہی دن انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کر دیا۔ یعنی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک پرسنالٹی آل اینڈ آل ان 12 دنوں میں نکل کر سامنے آئی ہے اس جنگ کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی اور سفارتکاری پہ جو لوگوں کا یقین ہے وہ اب مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ملک جب چاہے گا دوسرے ملک پر حملہ کر دے گا، یونائٹڈ نیشنز کی بات کوئی سنے گا نہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پوری دنیا میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں بھی ہم نے اسی طرح سے دیکھا تھا کہ بھارت نے وداؤٹ اینی انفارمیشن اور وداؤٹ اینی ایویڈنس پاکستان پر حملہ کیا، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا، انٹرنیشنل لیول پر بھارت کو بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل میں جو اس ٹائم کنڈیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے، اسرائیل کا ایک بہت ہی مشہور اخبار ہے ہیرٹس، جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو جو ہے، نیتن یاہو کی جو گورنمنٹ ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ انسانی اصولوں اور جو بنیادی شہریوں کے حقوق ہیں ان کے خلاف جا کر اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھا گیا اسرائیل میں جو فریڈم آف پریس پر حملہ کیا گیا، لوگوں کو اسپیشلی الجزیرہ ٹی وی کو وہاں پر جو ہے رپورٹنگ کرنے سے بھی روکا گیا، اور پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا کہ اگر کوئی اس طرح سے ویڈیوز بناتا ہوا یا انفارمیشن دیتا ہوا نظر آئے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا گیا جی کہ وہاں پہ جو لوگ اینٹی وار پروٹیسٹرز تھے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا۔ تو آل ان آل اگر دیکھا جائے تو اس گیم میں ون ون پوزیشن نہیں ہے، اس گیم میں، اس وار میں ایران جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہوا ہے۔